داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 319۔ الناصر نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بھیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا، الناصر نے کہا۔ مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لیزا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں میں لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لیزا کی تو جیسی روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔ اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لیزا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی تھی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعے دار کا جواب آگ بگولہ کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے، اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی اسکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی کوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ میں کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سطاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا چکا تھا۔ ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اس سے جھنجھلا کر کہا، خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو۔ مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ۔ مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھ رہے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ عصیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
ان چاروں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی اسکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے، کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے الناصر لذا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لذا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور پھر چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزار لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لذا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لذا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی، اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لذا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان ایوبی قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔ صبح طلوع ہوئی۔ الناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ لذا گھوڑے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لذا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو الناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ الناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لذا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ الناصر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ الناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف سے جائے۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی اسکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ چاروں فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کے محافظ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، آج بچ کر نہ جانے پائے۔ ایک اور بولا، صرف ایک آدمی آگے جائے گا۔ چوتھے نے کہا، وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ الناصر ابھی بہت دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا۔ آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی 1 فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اس سے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا۔ فدائی نے وار کر دیا۔
سلطان ایوبی نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی رکھ کر وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنومند تھا، وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا، جو فدائی بچا گیا۔ چٹان کی اوٹ سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا، جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا لیکن اس کے کولہے کی کھال کو چیر گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا، وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔